جی بالکل ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسد عباس شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان ہاکی ٹیم کے معالج یعنی کہ فزیشین کے طور پر کام کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جیسے نامور ادارے کے ساتھ بھی منسلک ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے معزز سیکرٹری کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کی خدمات کی بات کی جائے تو اتنی ساری ہیں ماشاءاللہ. he has done so much in his life and still doing so much. ایشین اولمپک کونسل کے میڈیکل بورڈ کے رکن کی حیثیت سے بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی نمائندگی بہت سارے پلیٹ فارمز پر آلریڈی کر چکے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. اور اگر سب سے خاص بات ان کے پورٹ فولیو کی جائے تو اس میں ایشین شوٹنگ فیڈریشن کے میڈیکل بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں. ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ڈاکٹر صاحب کی اتنی خدمات ہیں کہ ہم جتنا بھی سراہیں گے, جتنا بھی ان کو کریڈٹ دیں گے, پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے وہ کم ہے. ویلکم کرتے ہیں سر کو. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کو بہت کم فٹنس جو فریکس ہیں جن کو فٹنس کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے, وہ کسی ایسے ڈاکٹر یا ایسے فزیشین کے پاس جا رہے ہوں جس کو ایکچولی پتا ہو دیٹ ہاؤ ٹو بی اے فٹ پرسن. تو آپ کی یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی, تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی. وہ ڈاکٹرز, وہ لوگ جو خود بھی اس جرنی کا پارٹ بننا چاہتے ہیں, وہ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوں, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے, کہاں پر آپ نے کیا کچھ اچیو کیا جو آپ آج کے جو جنریشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کو انسپائر کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں. قاسم علی شاہ صاحب اس وقت ہماری شناخت ہیں جی. ہمارے سید کلان جو ہے نا جی, اس کی شناخت قاسم علی شاہ صاحب کی وجہ سے. یعنی کوئی بھی ایسی شخصیت جو ایک دوسرے کو نہ جانتی ہو, وہ درمیان میں قاسم علی شاہ صاحب کا ریفرنس استعمال ہوتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین کی جو اسلامی خدمات ہیں, جو اسلام کے لیے قرآن پاک پڑھانے کے لیے انہوں نے دی ہیں, یہ اس کے صدقے ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں بخشی ہیں. اور میرے بھائی ہیں جی, اور ہمارے لیے تو پیر کا درجہ بھی رکھتے ہیں. بڑا بھائی پیر ہوتا ہے, بڑا بھائی پیر ہوتا ہے ہمیشہ. اور رتبے جو ہیں جی وہ تعلیم اور علم سے بنتے ہیں. اور کچھ بندوں میں اللہ تعالیٰ نے علم کی ایسی خواص رکھے ہوتے ہیں کہ وہ ایبزارب کر لیتے ہیں ہر چیز کو, اور اس کو جس طرح ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, دیٹ از دا مین پرسنالٹی. جو اورا ہوتا ہے نا جی, وہ ہے. آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ میں بہت سارے سپورٹس ایونٹ پہ ہم جاتے تھے, تو کوئی بھی پلیئر انفٹ ہوتا تھا, وہ 6 مہینے فٹ ہی نہیں ہوتا تھا. اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ سپورٹس میں سپورٹس میڈیسن کا کانسیپٹ نہیں تھا پاکستان میں. یعنی یہاں پہ بہت دیر کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی چند ایسے افراد رہے ہیں جو نام کے ڈاکٹر تھے, لیکن ان کی ڈگری فزیو تھراپسٹ کی بھی نہیں تھی, فزیو تھراپی ایڈ کی بھی نہیں تھی. وہ صرف کام سیکھے ہوئے تھے. وہ جو مساج کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کچھ کام سیکھ لیا, تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو بیسک چیزیں ہیں پلیئر کی لائف ہوتی جی بہت تھوڑی. جس طرح فلمی اداکار کی لائف ہوتی ہے نا شاہ صاحب 10-15 سال کی, خاص طور پہ جو فیمیل ایکٹریسز ہیں, اسی طرح پلیئر کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ 10-15 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. اور اس 10-15 سال میں اگر اس کے 4 سال انفٹنس میں گزر جائیں تو کریئر ختم ہو جاتا ہے. سو ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کے یونٹ میں تھے ہم, وہ ہمیں انویٹیشن آیا کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ آپ ہمارا کو فزیو تھراپسٹ ہے ڈین کیزل, وہ جا رہا ہے, وی وانٹ یو پیپل ٹو جوائن اس. ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے ٹیم کو پھر جوائن کیا جی. سو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا جی. پھر پاکستان ہاکی کی ٹیم کے ساتھ میری انڈکشن ہوئی 2001 میں جی. سو ہاکی از اسٹل نیشنل گیم جی, وہ اسے مانے یا کوئی نہ مانے, لیکن ہاکی اتنی پاپولر تو نہیں رہی, لیکن نیشنل گیم ہے جی. وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے سروس ہی کی ہے جی, آئی سرو دا کنٹری. اور پہلا جو ہم نے جو یہاں پہ کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم فٹنس ٹیسٹ لینے شروع کیا ہم نے. پہلے فٹنس ٹیسٹ یہ ہوتا تھا جی کہ دوڑ لگوا کے چیک کر لیا, جس طرح پولیس میں بھرتی کرنے کے لیے ہوتا ہے جی. پلیئرز کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہیں. تو ہم نے فٹنس ٹیسٹ لیا, ان میں فلیکسیبلٹی, ان کی ایجیلٹی, انڈیورنس, وہ ساری چیزیں چیک کر کے تو پھر ہم نے ایک پورا پیرامیٹرز بنا کے دیے. پھر ایج بریکٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے باقاعدہ میڈیکل
وہ ہم نے وہ سارے قانون اپلائی کیے تاکہ ہمارے ہاں اکثریت سر یہ ہوتا تھا شاہ صاحب کہ جونیئر ٹیم میں بھرتی ہونے والا بچہ وہ تقریباً 4 سال بڑا ہوتا تھا اپنی عمر سے. اچھا جی. اب انڈر 19 اگر کسی نے جانا ہے تو وہ اگر 23 سال کا ہے وہ 5 سال بعد وہ تو پھر انفٹ ہو جائے گا, ویسے ہی وہ سینئر ٹیم کے قابل نہیں رہے گا. سو ہم نے یہ پہلے فلٹریشن شروع کی جی. پھر ہم نے یہ کوشش کی, پھر پاکستان ہاکی کے ساتھ میں کافی دے رہا ہوں جی. اس کے بعد میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ اپیلیٹ ہوا. یہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے ایلیٹ ایتھلیٹس ہیں یا وہ جو انٹرنیشنل ایونٹس میگا ایونٹس پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا جی. سو ان کو خوراک کے بارے میں بیسک نالج نہیں تھا جی. ہمارے ریسلرز جو ہیں آپ دیکھ لیں, کبڈی پلیئرز ہو گئے, جتنے کانٹیکٹ سپورٹس والے, ان کا بلیو یہ ہے کہ گوشت جننا کھائیں گے اتنا تگڑے رہا گے. وہ 2 کلو گوشت کھاتے تھے اور کوئی آدھا کلو دیسی گھی اور اسی. سو ان کو بتایا, پھر یہ ہوا کہ فارچونیٹلی انعام بٹ جو ہمارے ورلڈ چیمپئن ہیں وہ میرے ساتھ رہے, ان کے ساتھ افیلیشن رہی, پھر ان کے ساتھ فرید ہیں ان کے کوچ ہیں, یہ سارے MBAs ہیں, اب MBA کیے ہوئے ہیں.